دونوں مکسڈ پاپولیشن ہیں. یہ تو ہماری اسٹیٹ کی شان ہے یہ علاقے کہ کم از کم ان علاقوں میں ابھی ہر قسم کے لوگ ہیں. میں کشمیر کی طرح اب ایک ہی رنگ نہیں ہو گیا ہے. یہ تو ہماری شان ہے اور ان کو پرزرو کرنے کے لیے, ان کا کلچر پرزرو کرنے کے لیے, ان کو ڈیولپمنٹ کی ریس میں کشمیر کے ساتھ جموں کا جو دوسرا میدانی علاقہ ہے ان کے ساتھ لانے کے لیے آپ کو کچھ اسپیشل پرابلم. آگے والے چناؤ ہو رہے تو ہم نے تھوڑی یہ کیا, یہ تو آپ نے کیا نا فیصلہ. گورنر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ گیا 2-3 بار اخباروں میں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, SSC میں آتا ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں اس کو ریئیکٹ کرنا تھا. ہم ریئیکٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں لداخ کو دے دیجئے, پیر پنجال کو دے دیجئے اور آپ جو ہمارا چناب کو دے دیجئے. نعیم صاحب, اسی مدعے پہ آپ نے گورنر کی جس طرح بات کی, گورنر صاحب بیانات دے رہے ہیں اور سب سے بڑا انہوں نے تیکھا الزام جو لگایا ہے کرپشن کا. PDP پر براہ راست سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ PDP کے دور اقتدار میں لوگ کہتے ہیں, سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ کرپشن. میرے سامنے تو آپ کہہ رہے ہیں, مجھے اور کسی نے بھی نہیں یہ کہا کہ گورنر صاحب نے PDP کا نام لیا. PDP کا نام نہیں, تو اس لیے اگر آپ مجھے گورنر صاحب کی اس کے سوال کا جواب, ان کے الزام کا, ان کی رائے کا اس کے متعلق مجھے پوچھ رہے ہیں تو اسی پہ رہ رہی ہے آپ. اب جب آپ کو اپنا سوال پوچھنا ہوگا تو اس میں گورنر صاحب کو نہیں. گورنر صاحب کے سوال کا آپ بتائیے. گورنر صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت حلیم الطبع آدمی ہیں اور ایکسیسیبل ہیں. لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں, اس لیے ان کے پاس ہر قسم کی خبر آتی ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ ان باتوں سے جس میں کچھ گاسپ بھی ہوتا ہے تو اس سے وہ ایک دم امپریس ہوتے ہیں. کیوں بیسیکلی جو اچھا آدمی ہوگا وہ تھوڑا دل کا نرم ہوتا ہے. وہ سنتا ہے مجھ سے ایک بات, کسی افسر سے دوسری بات, کسی تیسرے بات, تو انہوں نے کہہ دیا ہے جہانگیر کی طرح رہتے ہیں. کون جہانگیر کی طرح رہتا ہے؟ میں گورنر صاحب سے مؤدبانہ ایک گزارش کرتا ہوں, بہت ادب کے ساتھ, اگر وہ یہ دیکھیں گے پروگرام. جموں کشمیر کے میں کرپشن ہر جگہ ہے, ہمارے ملک میں ہے, ہر اسٹیٹ میں ہے, ہماری ریاست میں ہے, یہاں بھی ہے, کشمیر میں ہے, جموں میں ہے, ہر جگہ ہے. لیکن وہ جو یہ نام لے کے کہتے ہیں کہ کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے, کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے, وہ میرے خیال میں ایک زیادتی ہے. کیوں, مجھے اس میں تھوڑا وستار سے بات کرنے دیجیے. آپ کو یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ اس ملک میں کتنے چیف منسٹر ابھی جیل میں گئے ہیں کرپشن کے چارج میں. بہار کے ہیں, ہریانہ کے ہیں, چھتیس گڑھ کے ہیں. کتنے وزیروں کے خلاف اتنے گئے, وہ دھیراج آ گیا, کوئی اسکیم وہ اسکیم وہ اسکیم. اس کے مقابلے میں آپ کشمیر کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں کہ کشمیر میں یہی ایک پرابلم ہے, کرپشن ہی پرابلم ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر یہاں اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو بہار میں وہاں کیوں نہیں ملٹنسی ہو گئی, وہاں کیوں نہیں اس کو پولیٹیکل پرابلم ہوگی. میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ کے قارئین, آپ کے ناظرین کو بھی, اور مجھے لگتا ہے گورنر صاحب جب سنیں گے تو وہ بھی اس سے متفق ہوں گے. جموں کشمیر میں کرپشن کو ایک پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال کیا گیا ہے, ایک سیاسی ہتھیار کے طرح. یہ کرپشن ہم پہ مسلط کیا گیا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے. کیسے؟ 1953 میں جب شیخ صاحب کی حکومت تھی تو کہتے ہیں وہ سب سے جو ابھی تک کوئی آئیڈیل حکومت ہونی چاہیے کرپشن کے لحاظ سے, ایمانداری کے لحاظ سے, شیخ صاحب خود ابو بورڈ تھے, ان کی پارٹی ابو بورڈ تھی. کوئی وہ ایک وزیر کے ساتھ کہتے ہیں وہ ٹائم پیس پہ الارم کلاک ہوتا تھا ان دنوں دفتر میں, اس پہ جھگڑا ہو گیا تو اسی سے وہ آگ بڑھ گئی. لیکن آپ نے شیخ صاحب کو تہ کر کے لگا دیا, کیونکہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کشمیریوں کو کوئی کمپرومائز نہیں کرو, اپنی عادتیں بدلو, مفت کا کھانا نہیں کھاؤ, محنت کر کے آلو بناؤ اور کھاؤ. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا
یہ تو خطرناک آدمی ہے، اس کو تو جیل بھیجنا چاہیے اور اس کی جگہ ہمیں باتباب کو لانا چاہیے۔ تو آپ نے ایک قوم کو پورا ایک کرپٹ کرنے کی کوشش کی، ایک سسٹم کو کرپٹ کرنے کی۔ سگریٹ کی ڈبی پہ آپ لکھ دیں کوئی، آپ باقی ہندوستان میں تو آپ بنا رہے ہیں، وہاں اپنی سسٹمز بنائے، وہاں اپنی جمہوریت کی داغ بیل رکھی، وہاں اپنے الیکشنز کروائے۔ کشمیر میں نہ الیکشن کروایا نہ کچھ کروایا، آپ نے کہا کشمیریوں کو کھانا دے دو، مفت کا راشن دے دو اور ان کو کرپٹ کرو، لیکن وہ بات بھی نہیں چلی۔ 1964 میں پھر یہی کشمیری جس نے 11 سال آپ نے جس کو دیا تھا اپنے زوم میں کرپٹ کیا تھا، وہ اٹھ گیا، بفر گیا، اور آج تک آپ کا ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں صنم صاحب مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ سوال آپ نے کبھی نہیں کہا۔ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کیا کہ یہ جو ابھی آپ نے الیکشن کیا یہاں کشمیر میں اربن لوکل باڈیز میں یا پنچایت میں، کون لوگ جا رہے تھے کہ آپ فارم بھرو میں 5,000 روپے دیتا ہوں، آپ فارم بھرو میں 50,000 روپے دیتا ہوں؟ وہ کرپشن نہیں ہے؟ جب آپ کی ناک کے نیچے یہ باتیں ہو رہی ہوں، آپ گراس روٹس پہ کرپشن کا بیج بو رہے ہیں، تو درخت کیا ہوگا؟ اس میں پھل کیا لگے گا؟ کرپشن کا یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تھوڑا ہمیں سمجھائیے ایک بات، یہی یہ اب پولیٹیکل ٹول آپ نے، ہاں، کیا پی ڈی پی بھی اس پولیٹیکل ٹول کا حصہ بنائی گئی؟ یہ بھی پی ڈی پی اس کا توڑ تھا، کیونکہ تب تک 2002 تک آپ کا ایک ہی سسٹم، میں نے کہا شیخ صاحب کے لیے کتنی اچھی بات ہے، ایک ہی سسٹم تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ پی ڈی پی بن گیا ایک انسٹرومنٹ آف ایمپاورمنٹ۔ 2002 تک آپ کا جو بھی ہوتا رہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ تھا کون 2002 تک آپ کا یہ ایم ایل اے ہے، اس کا سی ڈی ایف کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ نے جو بھی فیصلے کیے چاہے وہ کسی بھی تعلق سے ہوں، میں اکھاڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں اکھاڑنا چاہوں، میں تھوڑا سنیے، آپ کو پتہ ہے تب تک 2002 تک کتنی بار کوشش کی گئی اور کامیاب کوشش کی گئی۔ یہاں سے لکھا ڈپٹی سیکرٹری نے دلی میں اپروول ہو گیا پریزیڈنٹ صاحب کا، اور آپ کا یہ جو آٹونومی تھی ختم ہو گئی۔ کسی کو پتہ چلا؟ تب تو کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ آپ کا 2 پارٹی سسٹم نہیں تھا۔ 2002 کے بعد ہم جواب دہ ہو گئے، ہم سے غلطیاں ہو گئی، نیشنل کانفرنس سے غلطیاں ہو گئی، لیکن جواب دہ ہیں۔ آج وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں پی ڈی پی ہمیں کھا جائے گا اگر ہم نے کوئی سودا بازی کی، ہم ڈر رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کھا جائے گا اگر ہم نے کوئی سودا بازی کی۔ آج دفعہ یہ 35 سے کیوں اتنا بڑا مدعا بن گیا؟ اگر ایک ہی پارٹی ہوتی تو یہ مدعا بنتا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ جو آپ نے 1975 میں ایک چوری چھپے ایک کرائی، گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک امینڈمنٹ کیا، آپ صدر ریاست اور وزیر اعظم کا نام چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آپ صدر جمہوریہ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے؟ آپ تو اتنے باخبر ہیں۔ تو یہ پی ڈی پی کے آنے سے جو ہوا ایک کمپٹیشن ہو گیا، اور آج جب ابھی آپ نے دیکھا، اگر ایک ہی پارٹی تھی ہماری نیشنل کانفرنس کی، تو انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا آٹونومی کو بحال کرنے کا، ٹھیک ہے؟ ایک اسمبلی نے ایک متفقہ رائے سے لیا، بہت اچھا یہ تھا، لیکن مانا گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی ایسے سنیے اثر ہو گیا کوئی؟ کیوں؟ آج آپ نے محبوبہ جی نے اور عمر عبداللہ صاحب نے ہاتھ ملایا، 2 پارٹیوں نے، کانگریس اس کے ساتھ، کہیں خبر پہنچی کہ نہیں؟ آج کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ ایک سب لوگ جنہوں نے ووٹ دیا بھی تھا، جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیا تھا، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا تھا، ان کو لگا کہ ایک سینس آف ایمپاورمنٹ ہے۔ سو اس میں کمپٹیشن ضروری ہے، تو اس لیے پی ڈی پی کا آنا ایک تاریخی ضرورت۔ تاریخی ضرورت پی ڈی پی کا کرپشن کے حوالے سے ہماری بات چیت ہو رہی گورنمنٹ، لیکن اگر پی ڈی پی ضرورت تھی، کریشن آف پی ڈی پی 2002 میں جو ہوئی، پی ڈی پی جہاں اس طرح ہے، 2014 میں پی ڈی پی کی جب سرکار آئی، کرپشن کے سب سے زیادہ الزامات پی ڈی پی پہ ہی لگتے رہے۔ کچھ معاملات ہمارے سامنے ہیں،
ہماری اس پہ خبریں بنی اور پی ڈی پی کا الزام کہ پی ڈی پی نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. دیکھیے آپ کو یہ کہنا بہت آسان ہے. نہیں میرے خلاف نہیں لگے آپ, میں خود کہتا ہوں میرے خلاف نہیں لگایا آپ نے الزام, زمین لیے کہاں ہے؟ ایک پرسپشن ہے, ایک پرسپشن ہے. اس نے جی 60 لاکھ لیے, اس نے جی 50 لاکھ لے لیے. آپ مجھے بتائیں کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں ہماری جماعت فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, کوئی بھی جماعت فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, کوئی بھی جماعت نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نام پہ آپ اگر کشمیر کو, پورے کشمیر کو بدنام کر رہے ہیں کہ کوئی شخص, صنم خان کہاں سے پیسہ, آپ کے پاس مکان نہیں ہے, اچھا خاصا مکان ہے, قالین بھی ہوگا کوئی, آج کل وہی ایکریلک وغیرہ, پتہ نہیں گورنر صاحب کو کس نے کہا یہ جو یہ کشمیری قالین ہوتے ہیں ہمارے, یہ تو وہاں سے آتے ہیں مل سے بنے ہوئے, وہ پتہ واقعی خود کام حکومت مناسب. تو انہوں نے کہا کروڑ روپے کے قالین لگے ہوتے ہیں, 15 کمرے. میرے پاس تو کوئی, میرے پاس, میں بھی ایک کمشنر رہا ہوں, میں منسٹر رہا ہوں, لیکن میرے پاس تو 2.5 کمرے کا مکان ہے 10 مرلے میں. تو اس سے جب آپ ایک گورنر صاحب از لائک اے فادر فگر ہے نا, وہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں, ان کی عمر جتنی بھی ہو, لیکن جب وہ لگتا ہے کہ وہ کسی اپنے ہی لوگوں کے متعلق کوئی ایسی رائے بناتے ہیں اور پھر روز کہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی ذاتی, جو مجھے ذاتی طور پہ ان کو بہت ان کی شفقت ہے اور ان پہ ان کی میں قدر کرتا ہوں, مفتی صاحب کے ساتھ ہی رہے ہیں. لیکن جب وہ روز یہی ایک بات کہتے ہیں, میں کہتا ہوں پھر کوئی الزام نہیں کرتا ہوں, آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, جو آپ نے یہ ابھی وہ فراڈ کیس کیا, وہ نا کیا انشورنس کا, خود آپ نے کہا اٹ واز فل آف فراڈس. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 مہینے. گورنر صاحب کو کسی نے غلط کرایا, کم از کم اس غلط آدمی کو تو تبدیل کر لیجئے گورنر صاحب. میں نہیں کہتا ہوں پھانسی دے دیجئے, اس کو تو ٹرانسفر تو کر سکتے ہیں نا آپ. کسی نے تو آپ کو وہ غلط فیصلہ کرایا, کسی نے غلط کاغذ پہ دستخط کرایا. آپ نے کوئی ہم سے کہا کہ ہم نے یہ کام کیا, ابھی تک 1.5 مہینہ ہو گیا. اگر کوئی اور ہوتا ہے اس میں, سب سے پہلے چھاپا پڑتا, سب سے پہلے گرفتاری ہوتی. نعیم اختر کے خلاف اگر ہے تو سب سے پہلے تو یہ, پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, کیا میں عدالت میں 10 بار جاؤں, 15 سال لڑوں, اس کے بعد ڈی راجا کی طرح سب آزاد ہو جائیں گے, دوسری کی طرف آزاد ایکوٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ نے تو کیا ہوگا اگر میں ہوتا. اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسے کیس, اور ابھی جو آئے ہیں یہاں آپ کے, میں کہتا ہوں اتنے کیسز آئے ہیں جو اخباروں میں آئے ہیں. کسی کے پاس بند ہے آپ کا یہ کروڑوں روپے کا جو ٹیکس انہوں نے لیا ہے, ٹیکس جو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے لوگوں سے, صارفین سے, وہ نہیں دیا ہے. نعیم صاحب ہمارے وقت ہو چلا, ایک چھوٹا ایک بریک لیتے ہیں. ہم بریک کے بعد ہم ملتے ہیں. نعیم اختر آج کے تکرار میں ہمارے خاص مہمان. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس ملیں گے. ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ اور بریک کے بعد واپس. سمٹیک نمبر 1 ہے, اسے جھولے جائے بار بار منگائے. سمٹیک سیمنٹ, ہو سمٹیک سیمنٹ, توڑنے سے بھی نہ ٹوٹے اس کا جوڑ, رشتوں کی مضبوط عمارت سمٹیک سیمنٹ. سخت سردی میں کام جاری رکھنے کے لیے سمٹیک سیمنٹ آپ کے لیے پیش کرتا ہے 53 گریڈ OPC سیمنٹ, جو نہایت ہی مناسب قیمت پر بازار میں دستیاب ہے. رشتوں کی مضبوط عمارت سمٹیک سیمنٹ. جنوبی کشمیر کے بچوں کے لیے خوشخبری, اب آپ کو اپنے ہی شہر میں معیاری تعلیم ملے گی, کیونکہ آرپت کلاسز اننت ناگ پہلی بار لے کر آیا ہے کوٹا سے ہائیلی ایکسپیرینسڈ فیکلٹی. کاؤنسلنگ کے لیے آج ہی رابطہ قائم کریں اور اپنے بچوں کو روشن مستقبل دیں. ہمارا پتہ ہے آرپت کلاسز KP روڈ اننت ناگ, سیل 7051483684,
7006323014। अरबत क्लासेस केपी रोड अनंतनाग, जहां कोटा की हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जदीद तरीके से कोचिंग कराती है। हमारे यहाँ 10th फाउंडेशन, 11th 12th मेडिकल, नॉन मेडिकल, नीट और JEE की कोचिंग कराई जाती है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें और आज ही दाखिला हासिल करें। हम हैं आरपत क्लासेस केपी रोड अनंतनाग, सेल 7051483684, 7006323014। चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। और तकरार में नईम अख्तर मेरे आज के मेहमान। करप्शन की हमें बात की, लेकिन हम दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। सियासत इंपॉर्टेंट मुद्दा इन दिनों का, करप्शन के हवाले से और भी मुद्दे हैं, लेकिन पहले सियासत पे आना चाहेंगे। नईम साहब, करप्शन पे मैं एक बात कहूँगा सिर्फ आखिरी, कि जहाँ भी कोई रिपोर्ट हो, गवर्नर साहब को चाहिए कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, खुदा के लिए उन पे एक्शन ले लीजिए, लोगों को जेल भेज दीजिए। जहाँ कहीं आपको इस बात का शाइबा भी हो, मैं तैयार हूँ अपना मुहासबा करने अपनी वो के लिए। जमीन के कागजात आप दिखाएंगे जिस तरह आपके बारे में जी, कहा गया था। मैं तैयार हूँ। इसी तरह जो जिसके मुतालिक जिसके पे इल्जाम आया, आपने उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? जिस आदमी ने इल्जाम आप पे लगाया, आप पे तो बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने इल्जाम लगाया क्या कि नईम अख्तर ने जमीन खरीदी है, करप्शन किया है। मैंने तो अदालत में गया ना, मैं वहाँ तो कल दूसरा उधर तारीख है, दूसरी तारीख है कल। हाँ, मैं तो जाता हूँ रोज। नईम साहब आप उस पर जाते हैं, लेकिन अब दूसरे मुद्दे पे आएंगे। पीडीपी में 4 MLA निकल गए हैं। कल दूसरे सीनियर लीडर भी आपके चले गए पार्टी छोड़ के। ये पीडीपी में जिनसे भी बात हमने की जाने वाले से, उनका यहाँ कहना था कि यहाँ पे कुछ लोगों की अजारादारी है, और जो पार्टी का मंशूर है, पार्टी की जो ट्रैक है, उस पर चलने के बजाय यहाँ अजारादारी पे चला जाता है। वही वजह पार्टी के लोग निकल रहे हैं। ये पार्टी के अजारादारी के पिछले दिनों खबरें भी आई थी और कहा गया था कि उन लोगों को साइड लाइन किया गया है। 5 पीर का नाम लिया गया, 5 पीर कहें, 5 पापी कहें, या 5 उसे पीर कहें। कहने को जिसको जाना होता है वो कोई बहाना बनाता है, लेकिन एक पार्टी को छोड़ना, मुझे लगता है छोड़ने वाले के अपने किरदार पे एक होता है, एक तबसरा, एक कमेंट्री। अगर यही पार्टी इतनी ख़राब थी तो ये दूसरे दिन क्यों, जिस दिन आप सरकार से हटे, आप मिनिस्टर नहीं रहे, तो आपको क्यों हो गया ये, बताएं आप। मेरे एक दोस्त हैं अजीज़, जिन्होंने बेड़ा उठाया, इसका मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, अजीज़ है मेरे, उनके वालिद मेरे बहुत मुहसिन थे, दोस्त थे, बहुत उनका ये रेस्पेक्ट है, एहतराम है। जिस दिन वो पार्टी में आ गए, उस दिन MLA बन गए, दूसरे दिन वज़ीर बन गए। सबसे अहम महकमे मेरे हिसाब से, और जिस दिन निकले हम भी पार्टी के मंशूर के खिलाफ हैं, तब तक नहीं उन जिनकी आप बात करें, आप इमरान रज़ा अंसारी की बात करें, मैं बताता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इमरान रज़ा अंसारी फ्रॉम द डे फर्स्ट पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। कई तरह उन्होंने खुल के, एक बार तो उन्होंने ओथ भी नहीं लिया, फिर क्यों लिया? कहा अगर नहीं लिया तो फिर क्यों लिया? मैं ताज़ा मिसाल दूंगा, मुजफ्फर हुसैन बेग ने लगभग पार्टी छोड़ दी थी, और उसके बाद बेग साहब की अलग बात है, बेग साहब को आप दूसरों के साथ नहीं, उसी तरह इमरान का भी कहना है कि मेरे पास भी फिर कहा गया कि मामला सुन जाएंगे। देखिए, बेग साहब का आप छोड़ दीजिए, बेग साहब PDP है जी। बेग साहब PDP का दूसरा नाम है, वो इसके फाउंडर हैं। कहते हैं वो जज्बात में कभी आके वो तो जो उन्होंने कहा कि सजाद साहब मेरे बेटे की तरह है, वो तो आज भी कहेंगे। अभी महबूबा जी ने कहा, वो मैंने उसको भाई की तरह देखा है, और भाई अभी भी कहा उन्होंने। तो हमारा कोई ज़ाती थोड़ी है, इमरान मेरा छोटा भाई है, लेकिन ज़ाती कोई नहीं है इसमें। उन्होंने वैसे कहा तो एक शरीफाना, बुनियादी प्रॉब्लम यहाँ है कि जम्मू कश्मीर में हमारा वो एक शरीफाना सिविलाइज्ड डिस्कोर्स रहा ही नहीं। आप अपोजिशन के किसी आदमी को कह ही नहीं सकते कि ये मेरा भाई है या ये मेरा दोस्त है। तो वो मुझे लगता है कि हमें उससे ऊपर उठ के
وہ ایک پرسنل ریلیشنز ہیں، میرے پرسنل ریلیشنز ہیں نیشنل کانفرنس میں، کانگریس میں، اس سے تھوڑی انہوں نے مجھے نہیں، لیکن جس طرح سے عمران کا ہے کہ ہاں میں جب جانا چاہتا تھا میرے پاس آئے، مجھے بتایا گیا کہ نہیں ہم سب ٹھیک ٹھاک کریں گے، بھروسہ دلائے گا، لیکن ٹھیک ٹھاک نہیں کیا۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں۔ آپ اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے نعیم صاحب۔ ایک اور جس طرح آپ نے ابھی کہا، بی جے پی کے ساتھ آپ نے پولیٹیکل بلینڈر کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ اسے مجبوری کہتے ہیں، لیکن کئی بار آپ کو موقع ملے کہ ہم بی جے پی سے واپس لے لیں۔ مرحوم مفتی محمد سعید صاحب کے انتقال کے بعد ایک موقع ملا تھا پی ڈی پی کو واپس آنے کا۔ میں سوال میرا سنیے گا، آپ نے اس ٹائم بھی اقتدار کو ترجیح دی، جو سارا کچھ ایک سائڈ چھوڑ کے، اس کے بعد خود تصدق مفتی بھی ایک بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہماری پولیٹیکل سوسائڈ ہے۔ وہ بھی ایک موقع تھا کہ آپ کہیں نہ کہیں سینٹیمنٹس کو، آج آپ کو سینٹیمنٹس یاد آ رہے ہیں، جب آپ کی جماعت اقتدار میں تھی تب سینٹیمنٹس سائڈ میں چھوڑ کے آپ نے کرسی کے لیے سمجھوتا کیا۔ دیکھیے صنم صاحب، میں اس کو نہ بلنڈر مانتا ہوں نہ مجبوری۔ یہ ایک ویل کنسیڈرڈ ڈیسیجن تھا مفتی صاحب کا، اور یہ وہی لے سکتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس میں ختم ہو جائیں گے، پارٹی کا نقصان ہو جائے گا، انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا، نیشنل کانفرنس آ جائے گی، کوئی پرابلم نہیں، یہی لوگوں کے پاس ہی رہے گا۔ یہ بھی بات سننے کی ہے، اس میں مجھے تھوڑا وستا، کیونکہ بہت لوگ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس کوئی ڈیلیما نہیں تھا، ان کے پاس ڈیلیما یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے 40 سیٹیں دے دو، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا، لیکن اس کے باوجود، اور انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ 2002 سے 2005 تک کتنی پیش رفت ہو گئی تھی، لیکن لوگ مالک ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں۔ چلیے نعیم صاحب، آپ کا ہمیں بہت احترام ہے، معاشرے میں آپ کا ایک نام ہے، مقام ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے کچھ گستاخیاں اس انٹرویو کے دوران، ہم ان کے لیے معافی تو نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم عوامی معاملات آپ کے سامنے رکھیں، لیکن آپ ہمارے پروگرام میں آئے، تکرار میں آئے، بہت بہت شکریہ آج کے لیے، تھینک یو۔ تو آج کا تکرار یہیں پہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، رب کائنات سے رہی مرضی، پھر کریں گے آپ سے ملاقات۔ آپ رکھیے اپنا خیال، اللہ حافظ۔